ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری ویڈیو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں انہیں میں بتانا چاہوں گا، مسلمان میں 73 فرقے ہیں اور ان میں سے صرف ایک صحیح ہے۔ سب اپنے اپنے فرقے کو صحیح کہتے ہیں، تو دوستو 73 میں سے ایک صحیح ہے، تو ہم کس کو صحیح مانیں؟ اتنے فرقوں میں ایک کو صحیح ماننا بہت مشکل ہے۔ تو دوست، میری ویڈیو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ان کو بتاؤں گا کہ 73 میں ایک کون۔ تو دوستو، میں مشہور فرقے کا نام لوں گا، اس لیے نہیں کہ ان کی دل آزاری ہو، اور اس لیے بھی نہیں کہ ان کا رد ہو، بلکہ اس لیے سوال کا جواب دینے کے لیے ان فرقوں کا نام لینا بہرحال ضروری ہے۔ تو دوستو، 73 میں ایک کون؟ اس کا جواب خود اسی حدیث پاک میں موجود ہے۔ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ وتفترق امتی علی 73 ملۃ كلهم في النار الا ملۃ واحدہ۔ قالوا ومن هي یا رسول اللہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ جس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ سوال پیدا ہوا ہے، فرقے تو بہت ہیں لیکن زیادہ تر فرقے ایسے ہیں کہ جن پر آج کل کے مشہور فرقوں کا بھی اتفاق ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے بلکہ وہ فرقہ ناریہ ہے۔ تو جن کے ناری و جہنمی ہونے پر سب کا اتفاق ہے، میں ان کا فی الحال یہاں پر کوئی ذکر نہیں کرتا، لیکن 3-4 مشہور فرقے ہیں، میں ان کا نام لوں گا۔ تو ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ان کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں۔ جب تک زندگی ہے اور دم میں دم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی احادیث نبویہ سنا کر سنت نبویہ کے قریب لائے اور صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں۔ نہ کسی کی دل آزاری کریں گے، نہ یہاں پر کسی پر کوئی لعنت ملامت ہوگی، کیونکہ ہم ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب تک پہنچا دینا۔ ارشاد رسول بلغوا عنی ولو آیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آسان لفظوں میں بہت ہی آسان باتیں پیش کریں تاکہ ہر شخص ان کو سمجھ سکے اور کل قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہ کر سکے کہ مبلغین نے ہم تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچایا نہیں، اس لیے بھٹک گئے۔ مشہور فرقے کون ہیں؟ پہلا فرقہ جو اس وقت مشہور ہے وہ وہابی فرقہ ہے۔ ہم ان کو وہابی کہتے ہیں، مگر وہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث اور غیر مقلد کہتے ہیں۔ اہل حدیث دانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ایک فرقہ کی حیثیت سے۔ قادیانی بہت مشہور فرقہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے غلام احمد کو قادیان میں اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے تھے۔ غلام احمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں۔ ایک فرقہ چکلالویوں کا ہے، یعنی منکرین حدیث کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اللہ کی کتاب کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت، حدیث رسول ہمارے لیے حجت نہیں۔ ہم ان کا نام رکھتے ہیں منکرین حدیث، کیونکہ یہ حدیث رسول کے حجت ہونے کے قائل نہیں ہے۔ حدیث رسول کو یہ لوگ نہیں مانتے، مگر وہ لوگ اپنا نام رکھتے ہیں اہل قرآن۔ ایک اور فرقہ ہے دیوبندی۔ یہ لوگ بھی اپنی نسبت اسی طور پہ کرتے ہیں، ہم بھی ان کو دیوبندی کہتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتے اور کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی لوگوں کو بہکانے کے لیے جہاں جیسا موقع دیکھا اس کے لحاظ سے وہ اپنا کچھ اور بھی بتا دیتے ہیں۔ کہیں اپنے کو قاسمی کہہ دیتے ہیں، کہیں اشرفی کہہ دیتے ہیں، کہیں رشیدی اور امدادی بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ الگ الگ ان کے نام ہیں، لباس ہے، اور اصل میں وہ دیوبندی ہیں۔
دیوبندی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیوبند کے کچھ علماء ہیں جن کے باطل عقائد کو وہ لوگ مانتے ہیں، اس لحاظ سے وہ دیوبندی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چند مشہور فرقے ہوئے، وہابی یا اہل حدیث، اور قادیانی یا احمدی، چکڑالوی یا منکرین حدیث یا اہل قرآن، اور دیوبندی فرقے کی حیثیت سے یہ چاروں فرقے بہت مشہور ہیں۔ ایک فرقہ اور ہے جو فرقہ کی ہی حیثیت سے مشہور ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ وہ کون ہے؟ وہ ہم اور آپ ہیں، الحمدللہ۔ یہ ایک مختصر سی تمہید ہوئی۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھ کر اب سب سے پہلے آپ اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، جس کی روشنی میں یہ سوال 73 میں کون اٹھایا جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بنی اسرائیل 72 مذاہب میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں۔ کلہم فی النار، سارے فرقے جہنمی ہیں مگر ایک فرقہ۔ تو اسی موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، من ہیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ 73 میں کون ہے؟ تو ذرا آئیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جس مذہب پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب پر ہے وہ کون سا مذہب ہے؟ مذہب سنت ہے۔ حضور کی سنت ہی حضور کا مذہب ہے، اور صحابہ کا کیا مذہب ہے؟ جو حضور کی سنت ہے وہی صحابہ کا مذہب ہے۔ ما انا علی واصحابی، جس مذہب پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں۔ حضور بھی اپنی سنت پر ہے اور صحابہ بھی حضور کی سنت پر ہے، اس لیے ما انا علی واصحابی کا مطلب کیا ہوا؟ اہل سنت۔ یہ حدیث امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کی ہے۔ مسند احمد بن حنبل اور سنن ابن ابو داؤد کی روایت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک فرقہ جنتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ تو سنت اور جماعت دونوں کو ملا کر کہ اسی زمانے میں اس فرقے کا نام ہو گیا تھا اہل سنت والجماعت۔ کوئی سوچے گا کہ تو آپ نے مطلب نکال لیا مانا علی واصحابی سے اور یہ جماعت ہے، تو میں کہوں گا کہ ہاں، یہ ٹھیک اس حدیث صحیح سے یہ مطلب یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اور تائید کے طور پر ہم ایک حدیث شریف اور پیش کرتے ہیں۔ تکملہ بحر الرائق میں ہے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اب اسی کے قریب جواب دیا، تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پاک سے اپنا مذہب اہل سنت والجماعت سمجھا، اور اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اہل سنت والجماعت کون ہے، یا سنت و جماعت پر کون ہے؟ تو اسی کے مناسب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب بھی عطا فرمایا۔ بہت مشہور تابعی ہیں امام ابن سیری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں ان کی ایک حدیث ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ یہ حدیث دین ہے۔ تو تم لوگ اس پر نظر کر لو کہ کس سے دین حاصل کر رہے ہو، وہ اہل سنت والجماعت سے ہے یا نہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت سے ہے تو اس سے علم دین کا حاصل کرو، اس سے دین کا علم حاصل کرو، اور اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ نام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ حدیث میں اہل سنت والجماعت کا لفظ آیا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں خود اہل سنت والجماعت کا لفظ موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف یہ وہ کتاب ہے جس کی
حجیت پر وہابی بھی اتفاق رکھتے اور ہم بھی اتفاق رکھتے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کے جواب میں بتا دیا تھا کہ 73 میں ایک کون؟ اہل سنت والجماعت تو جو سوال ہے اس کا جواب خود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غلط فہمی کوئی پیدا کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی اہل سنت ہے۔ مثال کے طور پر جب دیوبندی گروہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہو جاتا ہے، اہل سنت والجماعہ، تو وہ بھی اپنے کچھ علماء کو امام اہل سنت کہنے لگے۔ اس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہوا۔ اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہابیوں نے تو اپنا معاملہ بالکل صاف کر لیا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ قادیانیوں نے بھی اپنا فیصلہ صاف کر لیا کہ وہ قادیانی ہیں یا احمدی اہل سنت نہیں ہیں۔ چکرالویوں نے بھی اپنا فیصلہ صاف کر لیا کہ وہ اہل قرآن سے ہیں، اہل سنت سے نہیں۔ اور دیوبندیوں نے بھی ایک حد تک اپنا فیصلہ کر لیا کہ دیوبندی کی طرف منسوب کر لیا، مگر کبھی کبھی یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہوئی سمجھانے کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا شبہ ہے کہ کل یہ وہابی لوگ کہیں کہ اب ہمارا نام وہابی نہیں رہے گا، اب ہمارا نام اہل حدیث نہیں رہے گا، ہمارا بھی نام اہل سنت والجماعت رہے گا، تب تو پریشانی ہو جائے گی۔ اور قادیانی بھی کہنے لگیں گے کہ ہمارا نام قادیانی یا احمدی نہیں رہے گا بلکہ اہل سنت والجماعت رہے گا، لیکن ایسا یہ لوگ کہہ نہیں پائیں گے کیونکہ اقتدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا کرنے نہیں دے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پارٹ 2 میں، اور پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجئے، تاکہ جیسے ہی ہم پارٹ 2 بنائیں سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن گر جائے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔